اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہم نے آدم سے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہ جنت، انسان اصل میں جنتی ہے، جنت میں تھا، اور پھر اس نے جنت جانا ہے اعمال کی بنیاد پر اور اللہ کو راضی کر کے۔ بہرحال سب سے پہلے سکونت حضرت آدم کی اور ان کی بیوی حوا کی۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کا ایک مستقل ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں صرف یہ کہا ہے کہ انت و زوجک، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ پیو مزے سے، لیکن اس شجرہ کے پاس نہ آؤ۔ جیسے اردو میں بھی مشہور ہے شجرہ ممنوعہ، ممنوع درخت، تو شجرہ ممنوعہ سے وہاں سے یہ نام چلا ہے اور یہ محاورہ چلا ہے کہ شجرہ ممنوعہ جو چیز منع کی گئی ہو، یہ درخت منع کیا گیا، اس کے قریب نہ جاؤ۔ انگور کا درخت تھا یا یہ ہے کہ گندم کا پودا تھا، اس کے قریب نہ جاؤ، یا کوئی اور، تم ظالم بن جاؤ گے۔ اور شیطان نے، وہ چونکہ ان کا دشمن تھا ازلی، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ سے یہ بھی کہا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا، آدم کی اولاد کو دشمنی کا پہ کاربند رہوں گا اور دشمنی کبھی نہیں چھوڑوں گا اور ان کو گمراہ کرنے میں لگا رہوں گا۔ تو ان دونوں کو أَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھسلایا اور بہکانے کی کوشش کی، اور ان کو جنت سے اور جن نعمتوں میں وہ تھے وہاں سے نکال دیا۔ شیطان اس کا باعث بنا۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اور ان کی اولاد سے کہ اب آپ جنت سے چلے جاؤ نیچے زمین پر۔ یہ نزول آدم ہے من الجنت الی الارض، اور یہاں پھر ان کی پیدائش بھی اس کے لیے ہوئی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تو پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین کے لیے ان کو پیدا کر رہا ہوں۔ اس لیے جنت میں ان کا رہنا یہ عارضی تھا، اور کوئی یہ بھی نہ کہے، نہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام غلطی کی وجہ سے جنت سے زمین پہ آ گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم ارواح، عالم مثال میں کہا تھا کہ آپ نے جنت میں غلطی کر لی اور آپ کی وجہ سے ہم زمین پہ آ گئے اور اتنی مشکلات میں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ موسیٰ بن اسرائیل ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو تورات نامی کتاب اللہ نے عطا فرمائی؟ جی ہاں۔ فرمایا کیا اس میں لکھا نہیں ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے یہ لکھا تھا کہ آدم پیدا ہوں گے پھر جنت سے اتریں گے زمین پہ؟ یہ تو مقدر تھا۔ تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے، فحج آدم موسیٰ، غالب آ گئے، یعنی ان کی بات مضبوط تھی اور انہوں نے ان کو مناظرے میں ہرا دیا۔ تو بات یہی ہے کہ یہ مقدر تھا کہ وہ زمین پہ آئیں گے اور یہاں اللہ کی خلافت قائم کریں گے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کی بنیادی اس کے فرائض اور واجبات اور ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے دینی ذمہ داری کہ وہ خلافت قائم کریں۔ جہاں خلافت نہیں ہوگی سارے انسان مجرم ہوں گے، جو اس کے لیے کوشاں ہوں گے، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، کام کریں گے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو معذور سمجھے اور ان کو اجر بھی عطا فرما دے۔ معذور ہوں گے، معجور ہوں گے، لیکن اگر سوچیں گے بھی نہیں اور اپنی زندگی میں مست رہیں گے تو پھر ماخوذ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو اتار کر اللہ نے ایک ضابطہ دے دیا کہ جو بات مانے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، اور جو کفر کرے گا اور جو انکار کرے گا، جھٹلائے گا ہماری آیتوں کو، وہ آگ والے ہیں۔ پھر وہی بات فرما دی، آگ، جنت اور جہنم کا ذکر چلتا رہے گا، تخویف اور تبشیر ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، خوشخبری بھی اور ڈرانا بھی۔ یہ آیت نمبر 39 ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور خطاب کا اسلوب آ گیا ہے۔ ابھی تک خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع تھا، دوسرا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، تو یا ایھا الناس یہ خطاب تھا۔ اور اب یہاں چوتھا رکوع جو ہے ختم ہو رہا ہے، پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، تو یا بنی اسرائیل کا خطاب آ گیا ہے۔ اے لوگو، پھر کہے بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل کہاں سے آ گئے اور یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔
یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کو ہم یہودی بھی کہتے ہیں۔ تو یہودی الا من کان ہودن او نصارا، یہودی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ توبہ سے ہے، ہدنا الیک تبنا، تو انہوں نے توبہ کی تھی اس لیے ان کو یہود کہا جاتا ہے، یا یہودا کی اولاد ہے، جو بھی تحقیق ہے۔ بہرحال یہود یہ ایک قبیلہ ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے بنیادی طور پر، ان کے بیٹے کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، اسحاق کے بیٹے کی طرف، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کو حسینی کہا جاتا ہے، یعنی بیٹے کی طرف نسبت ہے، تو اسی طرح ان کو اسرائیلی کہا جاتا ہے، یعنی بیٹے کی طرف نسبت ہے۔ اصل اولاد حضرت اسحاق کی اور بیٹے کی بھی ہے، یعقوب کی۔ تو ان میں بے شمار انبیاء آئے ہیں، ہزاروں انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، ملوک بادشاہ آئے ہیں، اور ان کی بڑی جو ہے تفصیلات ہیں، اور قرآن کریم میں بھی وہ تفصیلات مذکور ہے۔ یہ پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، پہلی صورت، سورۃ البقرۃ مدنیہ۔ اس میں آخری آیت بھی ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو سب سے آخر میں، شروع میں نہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، بلکہ آخر میں حجۃ الوداع کے سال آخری نازل ہونے والی آیت اکثر علماء کے نزدیک، وہ بھی اسی میں ہے، لیکن صرف وہ ایک آیت ہے، باقی صورت مدنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخر میں نازل ہوئی ہے، شروع میں نازل ہوئی ہے۔ تو مدنی صورت میں مخاطب جو تھے لوگ، وہ کہاں تھے؟ وہ مدینہ منورہ میں تھے، اگرچہ یہاں پر ایک خطاب یا ایھا الناس کا جو ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت کی علامت ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ مدنی صورت ہے، پھر بھی یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، آگے جا کے ہے، لیکن اس شروع میں یا ایھا الناس ہے، تو یہ مکی صورتوں کی علامت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب نہیں فرماتے تھے، عام لوگوں کو، اس لیے کہ وہاں تو ایمان والے تھے نہیں، 1 2 3 4 5 6 تھے عرصہ دراز تک، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا یعنی ایمان والوں کے جو ان کے لیے احکام ہیں دینی، ان کا بیان نہیں تھا، بلکہ دین کی دعوت چل رہی تھی مکہ مکرمہ میں، تو اللہ عام لوگوں کو خطاب فرماتے، لوگوں تم نے اپنے باطل طریقوں کو، دین کو چھوڑنا ہے، حق کی طرف آنا ہے، کفر کو چھوڑنا ہے، اسلام کی طرف آنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے، توحید کی طرف آنا ہے، انکار کو چھوڑنا ہے، ایمان اور اقرار کی طرف آنا ہے، اور گمراہی والی، ضلال والی زندگی چھوڑ کر ہدایت کی طرف اور رشد کی طرف آنا ہے۔ تو وہاں خطاب یہ تھا۔ اب یہاں خطاب کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل اور یہود اور اہل کتاب کا بیان ہے، تقریباً 84-85 آیتیں ہیں، یہ آیت نمبر 40 ہے، یہاں سے ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، تقریباً آیت نمبر 123 تک، آیت نمبر 123 تک، اور 124ویں آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، تو آیت نمبر 40 سے 123 تک یہاں صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اتنا لمبا تذکرہ ان کا کیا ہے؟ بقرہ بھی بنی اسرائیل ہی کا تھا، تو اس صورت میں اکثر و بیشتر ذکر 1/3 میں، 1/3 صورت میں صرف بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ان کے مختلف امور کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور پھر انہوں نے اس کا کیا رد عمل ظاہر کیا، کیا سلوک کیا، اس کا شکر بجا لایا یا انکار کیا، ناشکری کی، ناقدری کی، اور پھر ان کے جو ہے ان کے اچھے کام اور ان کے برے کام، ان کا ذکر ہے۔ اور اس سب کا مقصد کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، اور یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے ساتھ ان کے روابط تھے، جوار بھی تھا، ہمسائے بھی تھے، پڑوسی بھی تھے، اور ان کے کچھ رشتے بھی تھے، اور حلفاء بھی تھے، یعنی جنگ میں پارٹنر تھے۔ تو جب قبائلی جنگ ہوتی تھی تو اوس کا تعلق ہوتا تھا بنو قریظہ کے ساتھ، وہ ان کے حلفاء تھے، ان کے پارٹنر تھے، اور ان کے حلیف تھے، اور اس طرح جو ہے خزرج والے وہ بنو نذیر کے حلیف تھے، تو ان کے ساتھ ان کا
میل جول رہتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو ان کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا، اور مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو، یہ اہل کتاب ہے، ان کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، تمہارا معاملہ بھی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہے، جو کچھ ان کو کہا گیا وہ تمہیں بھی کہا جا رہا ہے، اگر انہوں نے مانا ہے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے، اگر انہوں نے نہیں مانا ہے، نافرمانی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے اور عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔ ساری چیزیں تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ ان فی ذلک لعبرہ وجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، یہ موعظت مقصد ہے۔ تم ان کی ساری تفصیلات اور ان کے جرائم اور ان کی بری عادتیں اور برے اعمال اور اللہ کے ان کے ساتھ معاملات، وہ سارے اپنے سامنے رکھو، اور اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یا کا معنی اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ایک خاص قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ ان سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اذکروا نعمتی، میری نعمتیں یاد کرو، اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، ہر طرح کی جاہ و جلال، بادشاہت، عزت، شرافت، خوراک کی طرح طرح کی جو ہے قسمیں، چیزیں، اور کھانے پینے کی، رہائش کی، ہر طرح کی برکتیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، کفران نعمت کی۔ اور بہت سارے لوگ اچھے بھی رہے، لیسوا سواء، سارے برابر نہیں تھے، ان میں بہت اچھے لوگ بھی تھے، چنانچہ انبیاء تھے، انبیاء کے ساتھی تھے، انصار تھے انبیاء کے، من انصاری اللہ، حواریین تھے انبیاء کے اور ان کے ساتھی تھے اور ان کے مددگار تھے۔ تو فرمایا کہ میں نے تم پر نعمت کی ہے، نعمتیں کی ہے، احسانات کیے، ان کو یاد کرو۔ عارفین فرماتے ہیں، اہل معرفت، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں عبید النعم، نعمتوں کے غلام، نعمتوں کے بندے، اور کچھ ہوتے ہیں عبید المنعم، انعام کرنے والے، احسان کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے بندے۔ تو یہ لوگ گویا کہ نعمتوں کے غلام تھے، اس لیے ان کو کہا گیا کہ یہ نعمتیں کہاں سے ملی ہے، ذرا سوچو تم، اور ان نعمتوں سے تمہارا ذہن منعم کی طرف، نعمتیں دینے والے کی طرف، اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اور عبید المنعم جو ہیں وہ مومنین ہے، مسلمان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو۔ ان کو فرمایا میری نعمتیں یاد کرو، اس لیے کہ تم نعمتوں ہی کو جانتے ہو، انہی کو اہمیت دیتے ہو، اور ایمان والوں کو کہا اذکرونی، مجھے یاد کرو، منعم کو یاد کرو۔ ان سے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نعمتیں یاد کرو، یاد کرو گے تو تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ گے، اور میرے معاہدے کو، عہد کو پورا کرو، ایفائے عہد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انسانوں کے ساتھ مختلف معاہدے کیے ہیں اور حکم دیا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرو۔ میثاق کہا جاتا ہے اس کو، اذا اخذنا من النبیین، اذا اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل، میثاق اور عہد بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو اس کو پورا کرو۔ اور اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ نے عام خطاب فرمایا کہ اللہ کے معاہدوں کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک عہد الست میں معاہدہ ہوا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، ہم سب نے کہا ہے عالم ارواح میں کہ بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ ابھی ہم کسی اور کو رب بنا رہے ہیں، رب مان رہے ہیں، رب سمجھ رہے ہیں، کسی اور کی ربوبیت کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ کی ربوبیت میں اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ سب اس معاہدے کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، عہد شکنی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے پاداش میں پھر یہ انسان اسفل سافلین تک پہنچے گا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم اور ہمیشہ کی تباہی اور بربادی۔ تو ان سے فرمایا اللہ نے اوفوا بعہدی، اور اللہ نے فرمایا تم معاہدے کی پاسداری کرو گے، اوفی بعہدکم، تمہارا جو مجھ سے معاہدہ ہے کہ میں تمہیں پھر نجات دوں گا، جنت دوں گا، وہ میں پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرو۔ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، میری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لاؤ، تصدیق کرو ان کی جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، کافر نہ بنو، اول کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے میں
ثمن قلیل، معمولی سا مال قیمت وصول نہ کرو، یعنی کتمان نہ کرو، کتمان حق کہ آیتوں کو چھپا دو یا آیتوں کو تبدیل کر دو، ان کے الفاظ میں تحریف کر لو یا ان کے معنی کو بگاڑ دو۔ یہ ساری چیزیں جرم کے زمرے میں آتی ہے اور بہت بڑے جرائم ہیں، اور اسی کے بدلے میں لوگ یہودیوں کے علماء اور ان کے عالم اور ان کے داعی اور ان کے قاضی اور حاکم وہ ایسا کر کے دین کو تبدیل کر کے، فیصلے کو، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر کے، اوامر اور نواہی کو تبدیل کر کے اور ان کو چھپا کر اس کے بدلے میں کچھ دنیاوی مناصب حاصل کرتے تھے یا کچھ دنیاوی مال و دولت حاصل کرتے تھے۔ یہ بات ان میں بھی تھی، مسلمانوں میں بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب ان کو فرمایا، لیکن مقصود ہم بھی ہیں کہ ہم بھی اس سے بچیں اور مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، کتمان حق کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دینا، فرمایا اس سے بھی تم نے بچنا ہے۔ ان کو بھی فرمایا، ہمیں بھی حکم ہے، وتکتموا الحق وانتم تعلمون، جان بوجھ کر کتمان حق نہ کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتامرون الناس بالبر، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا نیکی کا حکم دیتے ہو اوروں کو اور خود کو بھلا دیتے ہو؟ یہودیوں کے کچھ علماء اپنے کچھ رشتہ داروں سے کہا کرتے تھے، اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق، محمد کے دین پر رہو، یہ برحق ہے۔ اللہ نے اس کے زمرے میں فرمایا، اس سلسلے میں فرمایا کہ تم ان کو تو بتاتے ہو کہ یہ حق ہے اور خود اس کو نہیں اپناتے ہو۔ مقصد یہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس کو غلط لیتے ہیں کہ جو ٹھیک عمل نہیں کر رہا ہے وہ ٹھیک بات بھی نہ کرے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ٹھیک بات کا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس کو دوسرے رخ سے لیں کہ جو ٹھیک بات کر رہا ہے اس کو ٹھیک عمل سے کترانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بھائی جب آپ ٹھیک بات کر رہے ہو تو ٹھیک عمل بھی اختیار کرو، ٹھیک بات کرتے ہوئے بھی تم ٹھیک عمل سے بچ رہے ہو، محروم ہو رہے ہو، یہ اس پر اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ ٹھیک عمل کیوں نہیں کرتے ہو جب ٹھیک بات کرتے ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھیک عمل نہیں کر رہے ہو تو ٹھیک بات بھی چھوڑ دو، نہیں، بات تو ٹھیک کرتے ہی رہو، چاہے تم عمل کرو یا نہ کرو، لیکن عمل بھی ٹھیک کر دو جب تم بات ٹھیک کر رہے ہو۔ تم کتاب اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہو پھر بھی اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، معونت حاصل کرو۔ یہ ان کو بھی خطاب تھا، ہمیں بھی خطاب ہے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے، نمازوں میں لگ جاتے تھے، مشکل حل ہو جائے۔ اور ایک ہمارا معاملہ ہے یا یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ پھر مخلوق کی طرف بھاگتے تھے، خالق کی طرف بھاگنا چاہیے، اور اس کو ہمیشہ کا دستور اور معمول بنانا چاہیے کہ جب مشکل پیش آئے ایک تو صبر کرے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ رضا بالقضاء۔ بہت سارے مفسرین نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت طویل عرصے تک عطا فرمائی، نبوت ان میں رہی، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ رضا بالقضاء کی صفت ان میں ایک حد تک تھی، تو اس کا صلہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ہم نے بھی وہ صفت اپنانی ہے، صبر انبیاء کی صفت ہے اور یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اس کے بڑے فضائل اور بڑا جزا اور بڑا بہترین بدلہ ہوتا ہے۔ اور نماز تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نماز جو نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن میں خشوع اور عاجزی نہیں ہوتی ہے۔ متکبر آدمی صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا، ذلیل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اس میں رکوع ہے اور اس میں سر تسلیم خم کرنا ہے، دس بستہ کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جا کے جھکنا ہے، سر بسجود ہونا ہے۔ اس سے زیادہ تواضع کیا ہوگی؟ نماز میں اعلیٰ درجے کی تواضع ہے، اور متکبر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، منافق بھی تیار نہیں ہوتا، اور اس میں کم از کم سستی ضرور ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا، نہ چاہتے ہوئے بادل ناخواستہ وہ نماز کی طرف جاتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا ان کا۔ خاشعین کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کو ایک خطاب تھا جس میں 7 آیتیں ہیں۔ پھر دوسرا خطاب ہے، اس میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں اپنے گنوائی ہیں، اور یہ بھی فرمایا فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کو سارے اس سابقہ امتوں پر فضیلت دی گئی تھی، اس کے بعد امت محمدیہ اس وقت تک نہیں آئی تھی، امت محمدیہ کو اب سب پر فضیلت
حاصل ہے، خیر الانبیاء اور خیر الامم، خیر النبیین خیر الامم، خیر خلقہ خیر الامم۔ آپ علیہ السلام ساری مخلوق میں افضل ہے اور آپ کی امت ساری امتوں میں افضل ہے۔ اب فضیلت ان سے زیادہ امت مسلمہ کی ہے، امت محمدیہ کی۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ قیامت کے دن سے ڈرو، جہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی، کوئی بدلہ کسی سے نہیں لیا جائے گا، کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، دنیا میں سارے طریقے ہوتے ہیں وہاں نہیں چلیں گے۔